پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وآل محمد. ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغا دل ڈوبے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے. بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھیں. آنکھوں سے خون کے راستے خون میں نہا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا. آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا. آپاس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ماں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہے ہاتھ رسیوں میں ماں سے ایسے جکڑے. بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ریحان قیدیوں میں برپا تھا شور گریاں. بالوں سے کر رہی تھی ماتم جو بنت زہرا. سجاد نوحہ خواہ ہیں نوحہ سنا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ہم فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. محمد والے محمد صلوات. تمام حضرات محمد والے محمد پر صلوات ایک دفعہ دوبارہ بھیج دیجیے پلیز. اللہم صلی علی محمد والے محمد. جزاک اللہ وجی بھائی. وجی بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اب میں قبلہ سجاد حیدری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے خطبے اور مجلس کا آغاز کریں، کیونکہ آج شہادت کی مناسبت سے ہم نہ صرف خطبہ جو نہج البلاغہ کا ہے وہ پڑھیں گے، بلکہ اسی کی مناسبت سے خطبہ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور قبلہ جو ہیں وہ ایک مجلس جو ہے اس کو بھی وہ بھی پڑھیں گے اس کے بعد۔ تو اوور ٹو قبلہ پر محمد والے محمد بلند تر صلوات محمد والے محمد واجل فردا۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله في العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. درود بھیجیے محمد والے محمد پر بلند تر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سجان محترم، ہمارا نہج البلاغہ کا یہ 7واں درس، یہ درسی مجلس کے عنوان سے جاری ہے، اور ہم نے گزشتہ موضوعات میں سے آج کا موضوع اتفاق سے قرآن و اہل بیت کے حوالے سے، لہذا ہم کیونکہ آج بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ بھی ہے اور مناسبت بھی ہے، آپ کے یہاں شب ہے، ہمارے یہاں خود ہے، لہذا انشاءاللہ قرآن کے کچھ فضائل جو نہج البلاغہ میں وہ، اور اس کے بعد بی بی کے حوالے سے مولانا خطبہ بینیہ خطبہ ہے، وہ ایک طرح کا مولانا نامہ ہے جو انشاءاللہ پڑھ کے اس کے بعد مسائل پڑھیں گے۔ لہذا سب سے پہلے تو ہم قرآن کی جو آیت کا ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ بے شک یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اہل تقوی کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حوالے سے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کرتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے۔ لہٰذا پیغمبر نے بھی اپنے 23 سالہ دور میں اس قرآن کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، تبلیغ کی اس قرآن کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی اسی کلام کے فضائل نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں مولا فرماتے ہیں یاد رکھو کہ یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے کہ جو فریب نہیں دیتا، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کا ہم نشین ہوا وہ ہدایت کو بڑھا کر اور گمراہی کو گھٹا کر الگ ہوا، اور جان لو کہ کسی کو قرآن کے تعلیمات کے بعد کسی اور لائے عمل کی احتیاج نہیں، اور نہ ہی کوئی قرآن سے کچھ سیکھنے سے پہلے اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے، یعنی قرآن کے بغیر کوئی سیکھنا، اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا بے معنی ہے، اور اس سے اپنی
مولا فرماتے ہیں اس سے اپنی بیماریوں کے شفا چاہو اور اپنی مصیبتوں پر اس سے مدد مانگو، اور اس میں کفر و نفاق اور ہلاکت اور گمراہی جیسی بڑے بڑے امراض کی شفا یہ قرآن، اور اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگو، اور اس کی دوستی کو لیے ہوئے اس کا رخ کرو، اور اسے لوگوں سے مانگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس جیسا ذریعہ کوئی نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت مقبول ہے، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے، اور قیامت کے دن جس کی شفاعت کرے گا اس کے حق میں مانی جائے گی، اور جس کے عیوب بیان کرے گا اس کے بارے میں بھی قول کی تصدیق کرے گا۔ یہ قرآن قیامت کے دن ندا دینے والا پکار کر کہے گا کہ دیکھو قرآن کی کھیتی والوں کے علاوہ ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال اور نتیجے میں مبتلا، لہذا تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اس کے پیروکار بنو، اور اپنے پروردگار تک پہنچنے کے لیے اسے دلیل راہ بناؤ، اور اپنے نفسوں کے لیے اس سے پند و نصیحت حاصل کرو، اور اس کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کو غلط اور فریب خوردہ سمجھو۔ مولا فرماتے ہیں کہ عمل کرو یعنی 2 دفعہ تاکید فرمائی، عمل کرو اور عاقبت و انجام کو دیکھو، استوار برقرار رہو، پھر یہ کہ صبر کرو۔ یعنی ایک طرف تو مولا عمل کا حکم دے رہے ہیں، دوسری صبر و استقامت کا حکم دے رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ یہ تقوی تمہارے لیے منزل منتہا ہے، اپنے کو وہاں تک پہنچاؤ، اور تمہارے لیے ایک نشان ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ کیا؟ قرآن ایک نشانی ہے، اسلام کی ایک حد ہے، تم اس حدود انتہا تک پہنچو۔ اللہ نے جن حقوق کی ادائیگی کا تم پر فرض کیا ہے اور جن فرائض کو تم سے بیان کیا انہیں ادا کرو، اور اس سے عہدہ برا ہو جاؤ، میں تمہارے اعمال کا گواہ ہوں، اور قیامت کے دن تمہاری طرف سے حجت پیش کرنے والا ہوں۔ آخر میں مولا نے اپنی بھی نسبت دی کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جس طرح قرآن حجت ہے اس طرح میں بھی حجت۔ اس میں چند نکات مولا نے بیان فرمائے ہیں کہ قرآن کے حوالے سے جو قرآن کے اوصاف ہیں، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں، اور جو کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوصاف ہیں، جو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوصاف ہیں، اور ان کی اولاد ائمہ طاہرین کے اوصاف ہیں۔ قرآن کے صفت میں مولا نے سب سے پہلے بیان کیا کہ قرآن سچا، یعنی قرآن میں کوئی چیز جھوٹ نہیں، کوئی چیز غلط بیانی نہیں، قرآن سراپے سچ ہے، لہذا اس کلام پر یقین کرو اور اس پر اعتقاد رکھو، اس پر ایمان رکھو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور رسول کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ لہذا دوسری صفت جو مولا نے بیان کی اس میں قرآن کی وہ ہادی۔ تیسری صفت ایک دستور عمل بیان کیا، مولا نے کہا کہ کوئی لائے عمل ایسا نہیں جو مکمل ہو، یہ انسان کی زندگی کے مکمل مشعل راہ لائے عمل ہے، اور انسان ہر چیز سے بے نیاز کرنے والا ہے۔ اس طرح اللہ کی صفت ہے کہ اللہ جو ہے بے نیاز ہے، اس طرح اللہ کے کلام کو اگر سے ہم وابستہ ہو جائیں تو ہم بھی ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں گے۔
اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے لیے شفا ہے، اس سے شفا چاہو، یعنی کہ اپنی بیماریوں کی شفا کرو۔ اور کون سی شفا؟ ایک تو جسمانی شفا ہوتی ہے، ایک روحانی شفا، کفر و شرک و نفاق و ہلاکت و گمراہی سے یہ قرآن بچاتا ہے۔ اگر قرآن پہ انسان عقیدہ رکھے، ایمان لائے اور اس کے کلام کو پڑھے اور اس سے ہدایت حاصل کرے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن دعاؤں کے لیے وسیلہ ہے اور بہترین دوست ہے، یعنی کہ ہر دوست جو ہے ہو سکتا ہے تم سے بے وفائی کر جائے، کسی بھی موقع پہ خود غرضی کرے اور تمہیں فائدہ پہنچانے کے بعد نقصان پہنچا دے، لیکن قرآن ایک ایسا دوست ہے کہ اگر انسان قرآن سے دوستی کر لے اور اپنے اوقات کو ایسا مقرر کر لے اور ایسا مینیج کر لے کہ قرآن کی تلاوت کرے روزانہ، تو کبھی بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، بہترین دوست اور مددگار۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کو ہرگز پیشہ نہ بناؤ، قرآن کو ہرگز پیشہ نہ بناؤ، خلق خدا کے لیے خدمت کے لیے۔ اگر آپ کو قرآن آتا ہے، قرآن کی تلاوت آتی ہے، قرآن کی تجوید آتی ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا آتا ہے، سیکھا ہوا ہے آپ نے، تو یہ صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں تک پہنچائے۔ اس لیے کہ قرآن کا عوض لینا یا قرآن کو قرآن کے جو واجب چیزیں ہیں وہ اگر سکھانا ہو تو انسان اس سے اجرت نہیں لے سکتا، لہذا ویسے بھی قرآن پڑھانا مستحب ہے، اور اگر انسان قرآن پڑھائے تو کوشش کرے کہ فی سبیل اللہ پڑھائے، اور اس میں قرآن کو اپنا پیشہ نہ بنائے بلکہ راہ ہدایت بنائے، لوگوں کے لیے تبلیغ احکام کی صورت میں قرآن کو بیان کرے۔ پھر فرماتے ہیں مولا، اسی میں یہ نکات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہے توجہ اللہ کرتا ہے، یعنی انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کلام کریں، اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہے اور ہم اللہ کی کلام کو پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کلام اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن شفاعت کرنے والا ہے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، اہل بیت علیہ السلام ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، اس طرح قرآن بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ اور کیونکہ میں آپ سے عرض کروں کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں گزشتہ کسی سیشن میں بیان بھی کر چکا ہے کہ 3 چیزیں جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک مسجد شکایت کرے گی، ایک قرآن شکایت کرے گا، ایک عالم شکایت کرے گا۔ مسجد یہ شکایت کرے گی کہ مسلمانوں نے مجھے بہت ہی آراستہ اور بہترین زینت کے ساتھ بنایا تو تعمیر تو کیا لیکن آباد نہیں کیا، یعنی کہ مسجد میں پڑوس میں رہتے ہوئے بھی یہ میری مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا تھا، مسجد شکایت کرے گی۔ اگر انسان پڑوس میں رہتا ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی مسئلہ بیان کیا تھا کہ عطا اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ گھر میں اگر انسان مسجد کے پڑوس میں قریب رہتا ہے قرب و جوار میں، تو گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ مکروہ جسے کہتے ہیں گناہ نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ فعل ہے، بلکہ پیغمبر کی حدیث بھی لا صلاۃ لہ من جار المسجد، تو اس کی نماز نہیں جو مسجد کے قرب و جوار میں رہتا ہے اور گھر میں نماز پڑھتا ہے مسجد نہیں آتا۔ یہاں مراد نماز نہیں کا مطلب نماز مکمل نہیں، نماز جو ہے قبولیت تک درجے تک پہنچ نہیں سکتی کہ جب تک اللہ کے گھر، ظاہری بات ہے کہ اگر انسان دور سے کسی سے مخاطب ہو تو زیادہ مؤثر نہیں ہوتا جتنا اس کے گھر جا کر اس سے درخواست کرے، ریکویسٹ کرے
فریاد کرے تو اس کی فریاد ادا رسی کرتا ہے. تو اللہ کے گھر میں جا کر انسان اگر عبادت کرے تو یقیناً بہت سی مشکلات سے محفوظ رہ سکتا ہے. تو دوسری چیز جو ہے وہ قرآن ہے. قرآن یہ شکایت کرے قیامت کے دن کہ یہ میں ان کے درمیان موجود تھا، انہیں نے بے دین جزدان میں، بے دین غلاف میں مجھے رکھا اور اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا. مثال کے طور پر ان کے یہاں کوئی مر جاتا تھا تو تلاوت کر لیتے تھے، مجھ سے ہدایت حاصل نہیں کی انہوں نے. اور اگر کوئی مسافر جاتا تھا تو اس کو میرے نیچے سے گزار دیتے تھے. اگر کوئی دلہن رخصت کے لیے آئی تو اس کو بھی قرآن کے نیچے سے گزار دیا. یہ مصرف رہ گیا ہے ہمارے یہاں قرآن کا، ذرا غور فرمائیے. تو مولا، اور تیسرا وہ عالم، اور اگر ہمارے درمیان موجود ہے، اگر ہم اس سے علم حاصل نہ کریں، مستفید نہ ہوں، تو وہ شکایت کرے گا اس سے کہ پروردگار عالم میں نے پوری زندگی تیرے علوم دینیا میں صرف کر دی، قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، اور لوگوں نے مجھ سے استفادہ نہیں کیا، مجھ سے سوال نہیں کیا، مجھ سے حرام و حلال کے مسائل نہیں پوچھے، لہٰذا وہ بھی شکایت کرے گا. تو تین چیزیں. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کرنے والا ہے یہ قرآن، اور قیامت کے دن ہمارے اعمال کا گواہ ہے، ہمارے اعمال کی گواہی دے گا یہ قرآن. اور قرآن بے تین دلیل و برہان ہے، اور قرآن مولا فرماتے نصیحت کرنے والا ہے، واعظ و نصیحت، یعنی ہمارا خیر خواہ ہے. قرآن جو ہے اگر ہم تلاوت کریں گے تو اس میں آپ کو جا بجا نصیحت، وعظ اور انسان کی زندگی کے لائعمل جو ہے قرآن میں موجود ہے. مولا فرماتے ہیں قرآن ایک علم ہے، ایک نشانی ہے، جھنڈا. جس طرح ایک قوم، ایک ملک کا ایک علامت ہوتی ہے جسے فلیگ کہا جاتا ہے، تو قرآن ہمارا نشانی ہے، ہمارا پہچان ہے قرآن. اور پھر فرماتے ہیں مولا کہ قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، یعنی فرقان ہے. تو قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اور قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے. اور حضرت فرماتے ہیں قرآن جو ہے وہ سراپا ہے، سراپا نور ہے. ایک اور خطبہ جو حضرت فرماتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں، کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کرنے کے بعد اور اسلام کو رفعت و عزت دینے کے بعد قرآن کو نازل کیا. پھر آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو سراپا نور ہے، یعنی نور الہی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، ایسا دریا ہے کہ جس کی تار نہیں لگائی جا سکتی، یعنی اس کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا. اس لیے کہ قرآن جو ہے بہت گہرا ہے، بہت گہرا ہے. جس طرح انسان اگر چاہے کہ قرآن کے ترجمے سے مطالب حاصل کر لے، یہ مشکل ضرور ہے، ممکن نہیں ہے. یعنی کہ اگر سطح سمندر پر آپ کو صرف کوئی چیز نہیں ملے گی سوائے پانی کی، جب تک کہ آپ اس کی گہرائی میں نہیں اتریں. جب گہرائی میں اتریں گے سمندر کی تو موتی مونگے حاصل ہوں گے. لہذا قرآن کی بھی یہ خاصیت ہے کہ اس میں اتنی گہرائی ہے، اس میں اتنا عمق ہے، یعنی اتنے مطالب اس کے عمیق ہیں کہ جب تک قرآن کی تفسیر نہ پڑھی جائے اور حدیث رسول کی روشنی میں اسے نہ سمجھا جائے اور ائمہ علیہ السلام کی روایات کی ذریعے اسے نہ سمجھا جائے تو قرآن کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں. لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، اور ایسا دریا ہے کہ جس کی تہ نہیں لگائی جا سکتی، اور ایسی شاہراہ ہے
کہ جس میں راہ پیمائی بے راہ نہیں کرتی، ایسی شارہ ہے، اور ایسی کرن ہے، مولا فرما رہے کہ جس کی چھوٹ مدھم نہیں پڑتی، یعنی اس کی روشنی جو ہے اس کی مدھم نہیں پڑتی، وہ اور ایسا حق و باطل ہے کہ امتیاز کرنے والا ہے کہ جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی۔ قرآن کے حوالے سے مولا فرما رہے ایسا کھول کر بیان کرنے والا ہے کہ جس کے ستون منہدم نہیں کیے جا سکتے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وہ سراسر شفا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے روحانی بیماریوں کا کھٹکا نہیں ہوتا۔ وہ سر تا پا یا سر تا سر عزت و غلبہ ہے جس کے یار و مددگار شکست نہیں کھاتے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ سراپے حق ہے، وہ سراپے حق ہے جس کے معین اور معین و معاون بے مدد چھوڑے نہیں جا سکتے۔ اور مولا فرماتے کہ وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے، اور اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں قرآن سے، اور دریا بہتے ہیں، اس میں عدل کے چمن اور انصاف کے حوض ہیں، اور وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی اساس ہے، حق کی وادی اور اس کا ہموار میدان ہے۔ وہ ایسا دریا ہے کہ جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے، وہ ایسا چشمہ ہے کہ پانی الجھنے والے اسے خشک نہیں کر سکتے، اور اس کا پانی گھٹ نہیں سکتا۔ وہ ایسی منزل ہے کہ جس کی راہ میں کوئی راہ رو بھٹکتا نہیں، وہ ایسا نشان ہے کہ چلنے والے کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، اور وہ ایسا ٹیلا ہے کہ حق کا قصد کرنے والے اس سے آگے گزر نہیں سکتے۔ اللہ نے اسے عالموں کی تشنگی کے سیرابی اور فقیروں کے دلوں کے لیے بہار قرار دیا ہے قرآن کو، اور نیکوں کی راہ گزر کے لیے منزل قرار دیا ہے۔ یہ ایسی دوا ہے، یعنی مولا قرآن کے حوالے فرما رہے ہیں یہ ایسی دوا ہے کہ جس سے کوئی مرض نہیں رہتا، اور ایسا نور ہے کہ جس میں تیرگی کا نہیں ہے، اور ایسی رسی ہے جس کے حلقے مضبوط ہیں، اور ایسی چوٹی ہے کہ جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے، جو اس سے وابستہ ہو لیا، اور سرمایہ عزت ہے جو اس کے حدود میں داخل ہوا، اس کے لیے پیغام صلح و آشتی۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو اس کی پیروی اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے، اور اس کی روح سے بات کرے اس کے لیے دلیل و برہان ہے، اور جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، اور جو اسے حجت پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے، جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ بانٹنے والا ہے، اور جو اسے اپنا دستور عمل بنائے اس کے لیے مرکب تیز رو ہے، اور یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشانی ہے، اور جو اس سے ٹکرانے کے لیے دشمن سے ٹکرانے کی صلاح یعنی اسلحہ بن ہو کر اس کے لیے سپر ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ ہدایت کو گرہ میں باندھ لے، اس لیے کہ علم و دانش بیان کرنے والا ہے، اور بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والا اور قطعی حکم ہے۔ یہ مولا نے قرآن کے حوالے سے جو اوصاف بیان کیے ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز حضرت نے چھوڑی نہیں، کوئی ایسا چیز ترک نہیں کی کہ جو قرآن کے اوصاف سے باہر ہو، کیونکہ قرآن کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں، قرآن میں جو الفاظ ہیں اس میں سے بہت سے الفاظ مولا نے قرآن کی تفسیر کی صورت میں، قرآن کے فضائل کی صورت میں بیان کیے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے اگر ہم وابستہ ہو جائیں، کیونکہ حدیث پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے دنیا سے جاتے وقت کوئی مال و متاع، جائیداد، کوئی ایسی چیز
لوگوں کو نہیں دی، اور بلکہ یہ کہا مخاطب ہو کے کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو سنگین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اگر تم ان کے ساتھ متمسک رہے، ان کے ساتھ وابستہ رہے، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ حتیٰ یرد علیہ الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ لہذا اگر ہمیں نجات حاصل کرنا ہے تو ہم ان قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن و اہل بیت ہی نجات کا ذریعہ ہیں۔ خود پیغمبر نے فرمایا، ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں پیغمبر کہ مثل اہل بیتی کہ مثل سفینۃ نوح، من رکبہا فنجا من تخلف عنہا فہوا، کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، تو اس میں سوار ہو گیا، اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ غرق ہوا۔ کہ اس کے معنی کشتی کا جو سیارہ پیغمبر نے استعمال کیا، کشتی عام کشتی نہیں، کشتی نوح کی خاصیت یہ تھی کہ جناب نوح نے جب لوگوں کو دعوت دی تو جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے روح گردانی کی وہ غرق ہوا۔ یہ مثال پیغمبر نے کیوں دی اہل بیت کی کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے؟ اس لیے کہ کشتی کی کیا خاصیت ہوتی ہے، کشتی میں جب ہم بیٹھ گئے تو نہ ہماری حرکت ذاتی ہوتی ہے نہ ہمارا سکون ذاتی ہوتا ہے، یعنی کشتی چلی تو ہم چلیں، کشتی رکی تو ہم رکیں۔ یہ معنی ہے کشتی اہل بیت میں سوار ہونے کے کہ اپنے حرکت و سکون کو تابع اہل بیت بنائیے، یعنی جو اہل بیت کا حکم ہے، جو اہل بیت کا عمل ہے، جو اہل بیت کا کردار ہے، اس کو اپنائیں گے تو یقیناً نجات حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ خود معصوم نے فرمایا کہ شیعتنا فی درجتنا یوم القیامہ، ہمارے شیعہ ہمارے درجے میں ہوں گے قیامت۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ ہم اگر ان سے وابستہ ہو گئے، اگر ہم نے ان کا دامن تھام لیا اور ان سے متمسک ہو گئے تو یقیناً ہمیں نجات حاصل ہوگی، اور اگر ہم نے روگردانی کی تو ہم غرق ہو جائیں گے۔ اور یہی تاریخ میں بھی اگر آپ مطالعہ کریں کہ جو لوگ ان کے در سے وابستہ رہے انہوں نے ہدایت پائی، وہ سلمان ہیں، وہ مقداد ہیں، وہ ابو ذر ہیں، اور میثم تمار ہیں، عمار یاسر ہیں، اور جتنے صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منتجبین ہیں، جو نیکوکار ہیں کہ جنہوں نے ہدایت پائی اور رسول کے در سے علم بھی حاصل کیا، قرآن کا علم بھی حاصل کیا اور حدیث کا علم بھی حاصل کیا، انہوں نے نجات پائی۔ اور جنہوں نے رسول کی تعلیمات سے روگردانی کی، رسول کی سفارش سے، رسول کی ہدایات سے، رسول کی نصیحتوں سے روگردانی کی، وہ غرق ہوا اور تاریخ میں اس کا نام ظالم کے طور پر لکھا گیا، اور جو اہل بیت سے وابستہ ہستیاں تھیں وہ مظلوم کے نام سے آج بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ ان کے ساتھ بعد پیغمبر کیا ظلم ڈھایا گیا، اور اس میں سے ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، کہ جو رسول کی واحد بیٹی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس قرآن اور احادیث سے دلیل موجود ہے کہ پیغمبر کی ایک ہی بیٹی، باقی بیٹیاں تاریخ میں ہوں لیکن جب اللہ نے ان کو اہمیت نہیں دی، رسول نے اہمیت نہیں دی، تو ہم بھی ان کا ذکر نہیں کر سکتے، کیونکہ تاریخ میں ایک ہی بیٹی نظر آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اب حدیث اقضاء میں آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا،
کہ اللہ تعارف کرا رہا ہے ایک ہی بیٹی سے، تو کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ یہ جب جبرائیل نے پوچھا پالنے والے تحت کسا میں کون کون ہے، تو آپ نے فرمایا ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا، کہ اللہ نے بھی مرکز تعارف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قرار دیا، اور وہ فاطمہ کہ جس کا پیغمبر نے مسلمانوں سے سفارش کی تھی اور بہت زیادہ تاکید کی تھی کہ فاطمہ بذت منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی فاطمہ جز رسالت ہے، جس طرح میری رسالت لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے، فاطمہ کی میرا جز ہے وہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، اس لیے کہ آپ کی زندگی بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت زوجہ کے، بحیثیت ماں کے عظیم مثالی بیٹی، مثالی زوجہ، مثالی ماں تھی، اس لیے کہ جناب علامہ اقبال نے جناب فاطمہ الزہرا کے لیے یہی تو فرمایا تھا کہ جناب مریم ایک نسبت سے جناب عیسیٰ کی نسبت سے معزز اور مکرم ہے، لیکن جناب فاطمہ الزہرا 3 نسبتوں سے عزیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے بابا سید الانبیاء ہیں، آپ کے شوہر نامدار سید الاوصیاء ہیں، اور آپ کے فرزندان دونوں امام حسن و امام سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، یعنی اہل جنت کے سردار ہیں، جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو جنت میں جانے کا اہل ہے اس کے سردار، ہر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جو اہل ہوگا یا وہ جو اہل بیت سے وابستہ ہوگا وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ اس لیے کہ جناب فاطمہ الزہرا کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہمیں تاریخ میں ایک ہی بیٹی نظر آتی ہے جو تحت کسا ہے، تو وہ بھی جناب فاطمہ الزہرا ہیں۔ اگر میدان مباہلہ میں دیکھیں تو وہ بھی جناب فاطمہ الزہرا نظر آ رہی ہیں، اور خاتون جنت ایک ہی بیٹی ہے، اور پیغمبر نے جن کے لیے احادیث بیان کی ہیں تو اس میں تو باقاعدہ نام ایک ہی بیٹی کا لیا ہے۔ وہ کون ہے؟ الفاطمہ تو بذت منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اللہ کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دینے والا جہنمی ہے۔ لہذا پیغمبر میں جا بجا جناب فاطمہ الزہرا کے حوالے سے ارشاد فرمایا، کہیں پہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، کہیں پہ فرمایا کہ میرا جز ہے، کہیں پہ فرمایا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، یعنی کہ وہ احترام اتنا زیادہ کرتے تھے جس طرح انسان اپنی ماں کا احترام کرتا ہے۔ اور جناب فاطمہ کا احترام تو یہ تھا کہ جب بھی آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تھی تو روایت کے الفاظ ہیں اذا دخلت فاطمہ قام الیہا رہبہا اور وجلسہا فی مقامہ، کہ جناب پیغمبر اکرم جب بھی فاطمہ آتی تھی تو آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور نہ صرف یہ کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ آپ کو خوش آمدید کہتے تھے، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، آپ کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، یعنی مقام عصمت پر جانتے تھے کہ عورتوں میں معصومہ اگر ہے تو فاطمہ الزہرا لوگ خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ بے شک جناب فاطمہ، جناب مریم بھی معصومہ ہے، قرآن نے آپ کی عصمت کی گواہی دی، لیکن خواتین کے لیے مکمل نمونہ حیات نہیں بن سکتی، اس لیے کہ آپ بیٹی تو تھیں، آپ ماں بھی تھیں، لیکن آپ زوجہ نہیں تھیں۔ انسان کی سب سے اہم ذمہ داری بحیثیت زوجہ کے ہوتی ہے، لہذا ایک عورت کی ذمہ داری کیسے شوہر کے ساتھ رہا جاتا ہے، کیسے شوہر کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، شوہرداری کیا ہے، یہ جناب فاطمہ نے بتایا، اور ایسا بتایا کہ پوری زندگی
جناب امیر المومنین کی ولایت کے لیے قربان کر دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری وقت جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، کیونکہ فاطمہ کے در کا یہ احترام تھا کہ جناب رسول خدا جب بھی مدینے سے کہیں باہر جاتے تھے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، کہ سلام ہو اے نبوت کے گھر والوں، سلام ہو اے رسالت کے معدن خزانے، اور سلام ہو اے وہ گھر کہ جس میں ملائکہ کا نزول ہو، وہ فاطمہ کہ جس کے گھر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اس پر کچھ لوگ ظلم کی انتہا دیکھیں، بجائے اس کے کہ بعد رسول، کیونکہ جناب رسول کی جب وفات ہوئی ہے تو فاطمہ کی مصائب اور شہادت جو ہے وہ صرف آپ کی شہادت کے مصائب نہیں ہیں، بلکہ آپ کے مصائب کا سلسلہ تو وفات رسول سے شروع ہو جاتا ہے، کہ جب جناب فاطمہ الزہرا کے پدر گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کے رسول بھی ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اب مسلمانوں کو تو چاہیے کہ رسول کی تجہیز تکفین میں شریک ہوں، ان کے جنازے میں شریک ہوں، جناب فاطمہ کو تعزیت کریں۔ لیکن عجیب مسلمان تھے کہ امر خلافت میں جا کے بیٹھ گئے اور کسی نے بھی جناب فاطمہ الزہرا کو آ کر تعزیت نہیں کی اور نہ ہی تجہیز تکفین میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ نماز جنازہ بھی میں شریک نہیں ہوئے۔ روایت میں ہے کہ 7 افراد موجود تھے مولا علی سمیت جو پیغمبر کی تجہیز تکفین کے بعد جنازے میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد لوگ آئے تو آئے، لیکن جب جنازہ ہو گیا اور جناب امیر المومنین نے جناب رسول خدا کو تجہیز تکفین کی، نماز جنازہ پڑھائی، اور عزیزان گرامی وہی فاطمہ تھی جو اپنے بابا کو اتنا رویا کرتی تھی، اتنا گریا کرتی تھی کہ مدینے والے آئے مولا کی خدمت میں، کہا کہ اے علی، ارے فاطمہ سے کہو کہ یا تو دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں، کہ جناب امیر المومنین نے کہا کہ ارے جناب فاطمہ سے کہا کہ مدینے والے تمہارے گریا سے پریشان ہے، لہٰذا میں تمہیں مدینے میں ایک جنت البقیع میں آپ نے بیت الحزن قائم کیا، بیت الحزن، وہاں جا کے اپنے بابا کو گریا کرتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 13 جمادی الاول، ایک روایت کے مطابق 3 جمادی الثانی جو آج کی شب ہے، اس میں جناب فاطمہ الزہرا کیونکہ پیغمبر کے 75 دن یا 95 دن کے بعد آپ کی رحلت ہو گئی، اللہ جانے وہ کون سے مصائب تھے کہ جناب فاطمہ الزہرا کو یہ کہنا پڑا کہ صبت علی الیام سنہ لیالیا، لو انا صبت علی الیام سنہ لیالیا، کہ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر روز روشن پہ پڑھتے وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ وہ کون سے مصائب تھے کہ جناب فاطمہ الزہرا کو یہ کہنا پڑا کہ میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، میرے جنازے پہ فلاں فلاں نہ آئے۔ اتنی ناراض تھی جناب فاطمہ الزہرا، اور اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا کو غسل مولا کائنات نے دیا، اور ایسا غسل دیا کہ چیخیں مار رہے تھے، کہ بعد میں کسی نے پوچھا کہ علی آپ تو بہت شجاع ہیں، ارے آپ بھی اپنی زوجہ پہ اتنا گریا کیوں کر رہے تھے؟ کہا کہ ارے تمہیں معلوم نہیں کہ شہزادی نے مجھے بتایا نہیں، پسلیاں زخمی تھی لیکن میری زوجہ نے مجھے بتایا نہیں، مجھے اس کا رونا آ رہا تھا۔ اس کے بعد جب جنازہ تیار ہوا، مولا کائنات نے اپنے بچوں کو بلایا، کہا کہ بچوں ارے ماں سے ودا کر لو۔ جناب ام کلثوم آئی، جناب زینب آئی، جناب امام حسن آئے، امام حسین آئے، لیکن جناب ام کلثوم نے اپنے ماں سے ودا کیا، جناب زینب نے اپنی ماں سے ودا کیا، اور جناب امام حسن نے بھی ودا کیا۔
لیکن امام حسین اپنے مقام پہ کھڑے رہے، اور جب مولا علی نے کہا بیٹا ارے ماں رخصت آخر کے لیے ہے، ارے ماں سے ودا کر لو، ماں سے تو خدا حافظ کہہ دو، کہ کہا کہ نہیں جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں ودا نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ بندے کفن ٹوٹے اور 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آواز آئی کہ جناب فاطمہ زہرا کے جنازے سے کہ آ میرے حسین میرے سینے سے لگ جا۔ یہ تھی بے بسی، یہ حسین کی اور فاطمہ کی گریہ تھا کہ بقول شاعر کے کہ بقول شاعر کے کہ جنت البقیع کے جو گریہ تھا وہ جناب فاطمہ کا جو ہے وہ درد تھا، اور ان کی جنازے کی خاموشی تھی وہ آپ کا جو درما تھا۔ لہذا ایسی خاموشی کہ چند لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے، اور مولا کائنات جب گئے ہیں جنت البقیع، اور ایک روایت کے مطابق جناب رسول خدا کے پہلو میں جو ریاض الجنہ ہے وہاں آپ کی قبر ہے، اور ایک روایت کے مطابق جنت البقیع جو بالکل پڑوس میں آپ کے روضے کے وہاں ہے۔ لہذا مولا علی نے جو اپنے نہج البلاغہ میں جو کلام اور خطبہ بیان کیا مختصر سا جناب فاطمہ الزہرا کے دفن پر، بس وہ میں آپ کو بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا کہ جس میں مولا کا درد ہے، مولا کا گریہ ہے، مولا کے مصائب ہیں، مولا نے مرثیہ پڑھا ہے باقاعدہ جناب رسول خدا کو مخاطب کر کے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ارے آپ کو میری جانب سے اور آپ کے پڑوس میں اترنے والی اور آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا اے فاطمہ تم سب سے پہلی ہو جو مجھ سے ملحق ہوگی۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ آپ سے جلد ملحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو یا رسول اللہ۔ ارے آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے ارے میرا صبر شکیب جاتا رہا، میری ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی مفارقت و جدائی کے حادثہ عظما اور آپ کی رحلت کے صدمے جاں کا پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر و شکیبائی سے کام لینا پڑے گا۔ اے یا رسول اللہ، جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو قبر کی گود میں اتارا اور اس عالم میں کہ آپ کی روح نے پرواز کی کہ آپ کا سر میری گردن اور سینے کے درمیان رکھا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ امانت پلٹا لی گئی اور گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی، لیکن میرا غم بے پایاں ہے، میری راتیں بے خواب رہیں گی یا رسول اللہ۔ فاطمہ کی جدائی یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے کہ جس میں آپ رونق افروز ہیں۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی بیٹی ارے آپ کو بتائیں کہ کس طرح آپ کی امت نے ارے ان پر ظلم ڈھانے کے لیے کیا کر لیا۔ آپ ان سے پورے طور پر پوچھیں تو تمام احوال و واردات و دریافت کریں۔ ارے یہ ساری مصیبتیں ان پر بیت گئی، حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھی، اور آپ مولا فرماتے ہیں کہ آپ دونوں پر میرا سلام رخصتی۔ اب جناب رسول خدا کو تعزیت کرنے کے بعد جناب فاطمہ کو رخصت کر رہے ہیں اور ودا کر رہے ہیں کہ میرا سلام ہو آپ دونوں پر، سلام رخصتی ہو، نہ ایسا سلام کہ جو کسی ملول اور دل تنگ کی طرف سے ہوتا ہے۔
ارے اب اگر میں اس جگہ سے پلٹ جاؤں تو اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا دل بھر گیا ہے، اور اگر ٹھہرا رہوں تو اس لیے نہیں کہ میں اس وعدے سے بدزن ہوں کہ جو اللہ نے صبر کرنے والوں سے کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت خوبصورت مجلس پڑھی۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے مجلس کا اختتام کرتے ہیں۔ ماتم حسین ہم اپنے اپنے گھروں میں ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات آن لائن مجلس ہے، تو جزاک اللہ قبلہ۔